نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی، گزشتہ نشست میں قربانی کے فضائل پر کچھ گفتگو کی تھی، اور آج کی نشست میں قربانی کے واجب ہونے کے جو دلائل ہیں ان کو عرض کرتا ہوں۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب قربانی کرنا واجب ہے، اس وجوب کے دلائل قرآن و سنت میں بہت سارے موجود ہیں۔ جو میں نے تلاوت کی ہے آیت مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ قال عکرمۃ وعطاء وقتادۃ فصل لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک فعلی هذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیہ، کہ حضرت اکرمہ اور حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فصلی لربک میں جو فصلی سے مراد ہے اس سے عید کی نماز مراد ہے، اور ونحر سے مراد قربانی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز عید جیسے واجب ہے اسی طرح قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں کتاب الاضاحی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له سعة، جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو، ولم یضحی اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اور یاد رکھیں وعید واجب کو چھوڑنے پر ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سنن ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے جس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے۔ تو اس حدیث سے دو قسم کی قربانی کا حکم معلوم ہو رہا ہے، ایک فی کل عام اضحیہ یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی کا، وہ عطیرہ اور دوسرا جو ہے عطیرہ کا۔ یاد رکھیں عطیرہ یہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد اللہ کے نام پر یہ قربانی ہونے لگی، لیکن بعد میں اسے منسوخ فرما دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عطیرہ سے منع کیا۔ فرع اس بچے کو کہا جاتا تھا کہ جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں اسے پھر بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ تو ابتدائی اسلام میں تو یوں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح ہوتی رہی، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اور چوتھی جو روایت ہے وہ ہے حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فلیعد مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا، شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا، فقال
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا فلیعد مکانہا اخرى تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے ومن لم یذبح اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا فلیذبح تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے جانور ذبح کرنے کی صورت میں قربانی لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یہ چند دلائل ہیں قرآن و سنت سے کہ جس سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کو سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔